إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات حمد بڑائی بزرگی صلی اللہ رب العالمین کے لیے لاکھ سلامات ہے جس نے ہمارا آپ کو پیدا کیا اور ہمارے اوپر بے شمار انعامات و احسانات کیے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خاص طور سے آخری نبی سید المرسلین شافی المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم و معزز سامعین کرام دینی ملی بھائیوں خواتین اسلام عزیز بچوں دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس دین کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت کو نازل کر کے مکمل کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ یہ آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں کسی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز بڑھائے یا گھٹائے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مکمل دین دیا اور اس دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ لوگوں کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہمارے یہاں وہ آیت ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے،
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ آیت کون سی ہے، تو اس نے اسی آیت کی طرف نشاندہی کیا اور کہا وہ آیت یہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس بھی آیت میں دین اسلام کے مکمل ہونے پر مہر لگائی گئی ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے اور جمعہ کا دن تھا، وہ پہلے سے ہمارے یہاں عید کا دن ہے۔ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ عید ہی کے دن یہ آیت نازل ہوئی، جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں نازل ہوئی۔ تو ایک یہودی کو اس بات کا اندازہ تھا کہ دین اسلام یا کسی بھی دین کا مکمل ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل دین دیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اس دین کو ناقص رکھتا تو ایسی صورت میں لوگ اپنی من مرضی سے جو چاہتے اضافہ کرتے، جو چاہتے گھٹاتے۔ جب آج مکمل ہو گیا ہے دین، مکمل دین کی حالت ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں، تو اگر مکمل نہیں ہوتا تب لوگ اس دین کی کون سی شکل بنا کر کے رکھے ہوتے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل دین دیا ہے۔ اب اس دین میں کسی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کا اضافہ کرے یا گھٹائے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس دین میں اگر کوئی نئی چیز کا اضافہ کرتا ہے، نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مردود ہے، اس کی بات قابل رد ہے۔ ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کسی ایسے بات پر عمل کیا، کسی ایسی چیز پر عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ یعنی اس کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی بات اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے۔ یہ دونوں حدیثیں ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے جو بتلاتی ہے کہ اب کسی شخص کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کسی چیز کا اضافہ کرے یا کمی کرے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں، دین اسلام میں اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں اضافہ کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، ہم کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ بدعت حسنہ کے نام پر لوگ بدعتوں کو فروغ دیتے ہیں، جبکہ دین میں جتنی بھی بدعتیں ہیں تمام کی تمام بدعتیں سیئہ ہیں، مذموم ہیں۔ کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ جس طریقے سے گندگی غلاظت ہوتی ہے، کوئی بھی غلاظت یہ اچھی نہیں ہوتی ہے، ہر غلاظت غلاظت ہی ہے، اسی طریقے سے ہر بدعت بدعت ہی ہے۔ بدعت کہتے ہیں کہ کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا جس کا تعلق دین سے ہو، ثواب کی نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا۔ اگر اس کا تعلق دین سے نہیں ہے اور نئی چیز ہے تو اس کو بدعت میں شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے پہلے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھی، ریلیں نہیں تھی، موبائل نہیں تھی، تو ان تمام چیزوں کا تعلق دین سے نہیں ہے، اور کوئی بھی شخص جو ان چیزوں کی سواری حاصل کرتا ہے، جو ہوائی جہاز پہ جاتا ہے، ریلوے یعنی ٹرین پہ کا سفر کرتا ہے، وہ اس نیت سے نہیں جاتا ہے کہ اس کو ثواب ملے گا، یا جو موبائل کا استعمال کرتا ہے اس نیت سے نہیں استعمال کرتا ہے کہ اس کو ثواب ملے گا۔ تو ان تمام چیزوں کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو بدعت میں شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ بدعت انہی چیزوں کو کہتے ہیں جس کا تعلق دین سے ہو اور ثواب کی نیت سے کیا جائے۔ آج جب بہت ساری چیزیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، آپ ان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ چیزیں بدعت ہیں، تو لوگ یہی دلیل دیتے ہیں کہ پہلے زمانے میں تو یہ چیزیں بھی نہیں تھی، کیوں آپ ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہو، کیوں ٹرین پر بیٹھتے ہو، پہلے زمانے میں یہ چیزیں بھی نہیں تھی۔ تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، لیکن آج دین کے نام پہ لوگ جو بدعتوں کو فروغ دے رہے ہیں، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں، یہ گمراہی کا سبب ہے اور اتنی مذموم خصلت ہے۔ اور کوئی بھی بدعت یہ بدعت حسنہ نہیں بلکہ تمام کی تمام بدعت سیئہ ہے، اور اتنی مذموم خصلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں اس حدیث کو، اس چیز کو ضرور کہا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، سب سے بہترین راستہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور سب سے بری چیز یہ دین میں نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی چیز یہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور ہر گمراہی یہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں اس کو پڑھا کرتے تھے۔ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ محض بدعت کی سنگینیت کو بتانے کے لیے کہ بدعت کتنی مذموم خصلت ہے، کتنا قبیح عمل ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا غارت کر دیتا ہے، اس کی یہ نیکیاں رائگاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سنگینیت کو بتانے کے لیے ہر خطبہ جمعہ میں پڑھا کرتے تھے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز یہ گمراہی ہے۔ اس میں تفریق نہیں کی کہ کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، اسی لیے بدعت سیئہ کے نام، بدعت حسنہ کے نام پر بدعتوں کو فروغ دینا یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایسے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا چاہیے۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہایت ہی فصیح و بلیغ نصیحت کی، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، ایسی نصیحت کہ اس کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل دہل گئے۔ یعنی صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصیحت کی کہ صحابہ کرام رونے لگے اور ان کے دل پر کپکپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی لگتا ایسا ہے کہ کوئی الوداعی نصیحت ہے، اس لیے اللہ کے نبی آپ ہمیں وصیت کر دیجئے۔ وصیت کہتے ہیں کہ اہم نصیحت، سب سے اہم اور اہم امپورٹنٹ چیزوں کو وصیت کہا جاتا ہے، اسی لیے باپ جب مرنے لگتا ہے اور اپنے بیٹوں کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کو بھی وصیت کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں کوئی وصیت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وعلیکم السمع والطاعۃ، اور تم سمع و طاعت کو لازم پکڑو، اگرچہ تمہارا امیر ایک حبشی کالا کلوٹا غلام کیوں نہ مقرر کیا جائے، اگر مسلمانوں کا امیر ایک کالا شخص بھی کیوں نہ ہو تب بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اطاعت کریں، اس سے بغاوت نہ کریں، جب تک وہ قرآن و حدیث کے مطابق حکم دیتا ہے اس وقت تک اس کی اطاعت و فرمانبرداری لازم ہے۔ لیکن یہی امیر اگر قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو ایسی صورت میں امیر کی اطاعت اور امیر کی بات ہمیں نہیں تسلیم کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یعش بعدی فسیری اختلافا کثیرا، اور جو شخص میرے بعد اس دنیا میں رہے گا تو بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، اور ایسے اختلافات کے دور میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایسی صورت میں تم میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنا، اس پر مضبوطی سے جم جانا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اس لیے کہ ہر نئی چیز یہ گمراہی ہوا کرتی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد جب میری امت مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی، مختلف جماعتوں میں بٹ جائے گی، تو ایسی صورت میں میری امت کے ایک ایک فرد کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میرے طریقے کو لازم پکڑے، میرے صحابہ کے طریقوں کو لازم پکڑے۔ دیکھیں کہ میں نے کون سی شریعت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت والوں کو یہ وصیت کی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان پر مضبوطی سے عمل پیرا رہوگے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ وہ کتاب اللہ و سنت رسول ہے، اللہ کی کتاب اور حدیث ہے۔ اس امت کے افراد جب تک کتاب اللہ سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن جب لوگ دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کریں گے، اپنے اماموں کی بات کو ترجیح دیں گے، تو لوگ گمراہیت کے شکار ہو جائیں گے اور شیطان کے راستے پر چلنے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کے اس دور میں جبکہ مسلمانوں کے درمیان بہت سارے اختلافات ہو گئے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمارے نبی کا کیا طریقہ رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کون سے دین کو اختیار کیا ہے، وہ کس طریقے پہ چلے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے طریقے کو ایک ہدایت یافتہ طریقہ کہا ہے، اور کہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدُوا، اگر تم لوگ بھی اس طریقے سے ایمان لے آئے جس طریقے سے میرے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔
آج کے دور میں بہت ساری بدعات ہیں جو لوگ بدعت حسنہ کے نام پر فروغ دیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہے، شب معراج بنانا غلط ہے، اور شب معراج کی راتوں میں صلاۃ الفیہ، اس طریقے سے صلاۃ رغائب، یہ جو نمازیں ہیں یہ پڑھنا بدعات میں سے ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، ہمارے نبی کی شریعت میں اس چیز کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رجب کے کوڑے بھرنا یہ بدعات میں سے ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے، قرآن و حدیث پہ حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے محرم میں تعزیے نکالنا اور نیاز کرنا، فاتحہ کرنا، عقیدہ کرنا، چالیسواں کرنا، اور اسی طریقے سے قبر پرستی، قبر کو پوجنا، یہ تمام چیزیں بدعات و خرافات میں سے ہیں، بچو ان چیزوں سے۔ تو لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان راتوں میں جو عبادتیں کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہر وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے ہو، اگرچہ بظاہر اچھا ہو، اگرچہ بظاہر آپ نماز پڑھ رہے ہو، بظاہر آپ روزہ رکھ رہے ہو، لیکن میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھنا بھی گناہ کا کام ہے، روزہ رکھنا بھی گناہ کا کام ہے۔ ایسی صورت میں جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے ہو، نماز بھی آپ پڑھیں گے تو کبھی گناہ ہو جائے گی، اس لیے کہ سعید مسیب تابعی ہے، انہوں نے فجر کے بعد ایک شخص کو نفل پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے روکا، تو اس نے کہا کہ میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، تو انہوں نے سمجھایا کہ نماز پڑھے ہو، لیکن ہمارے نبی نے چونکہ روکا ہے، اس لیے نبی کی مخالفت کی وجہ سے تمہیں یہ نماز تمہارے لیے گناہی اور تمہارے لیے گناہ کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد نفل پڑھنے سے، اسی طریقے سے عصر کے بعد نفل پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اب کوئی شخص بہت تقویٰ جھاڑتا ہو، سوچتا ہے کہ ہم اس وقت خوب نفل پڑھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ ہمارے نبی نے روکا ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اب کوئی شخص بہت اپنے آپ کو متقی ظاہر کرتا ہے اور سوچے کہ ہم عید کے دن میں روزہ رکھیں گے، کیونکہ روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کو روزہ رکھنا بھی اس کے لیے گناہ کا ذریعہ ثابت ہوگا، اس کو اور گناہ ملے گا بجائے اس سے کہ ثواب ہو۔ آپ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جس طریقے سے ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، کوئی شخص 6 رکعت فرض پڑھنا شروع کر دے اور کہے کہ ہم نمازی تو پڑھے، کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس کو ثواب کہیں گے کہ اس کو ثواب ملے گا؟ اس کو ظاہر سی بات ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں اضافہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی رکعت بتائی ہے اس رکعت میں اضافہ کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے صلاۃ الرغائب، صلاۃ الفیہ جو نمازیں ہیں یہ بدعات میں سے ہیں، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہمارے نبی نے ان نمازوں کو نہیں پڑھا ہے، تو اس لیے اگرچہ کوئی شخص اس نمازوں کو پڑھتا ہے، بظاہر نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کو گناہ ملے گا۔ اس طریقے سے اگر کوئی رجب کی رات کے بعد روزہ جو رکھتا ہے یا 15 شعبان کے بعد کا کوئی روزہ رکھتا ہے، تو اس خاص دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اس کا روزہ رکھنا بھی اس کے لیے گناہ کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ تو کبھی کبھی نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا بھی گناہ ہوتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے ہو۔ آپ کی عبادت اسی صورت میں قبول ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اس عبادت کو انجام دیا گیا ہو، بظاہر کیوں اچھی کی نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اگر ہٹ کر کے کی جائے گی تو اس کا شمار بدعت میں سے ہوگا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابی آتے ہیں، 3 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ازواج مطہرات سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا۔ ازواج مطہرات نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتے ہیں، آپ کے پاؤں میں سوجن آ جایا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی عبادتوں کو ہلکا سمجھا اور ان لوگوں نے سوچا کہ آپ تو نبی ہیں، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے ان میں سے ایک شخص یہ عزم کرتا ہے کہ اب میں پوری رات عبادت ہی کرتا رہوں گا، پوری رات میں سوؤں گا ہی نہیں۔ ان میں سے دوسرا شخص کہتا ہے کہ اب میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، اب میں کنٹینیو ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا۔ تیسرا شخص یہ کہتا ہے کہ اب میں شادی ہی نہیں کروں گا، شادی کروں گا تو ظاہر سی بات ہے بیوی کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا، بچے پیدا ہوں گے ان کی ذمہ داریوں کو نبھانا پڑے گا، عبادت کے لیے کم وقت مل پائے گا، اس لیے کہتا ہے تیسرا شخص کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آتے ہیں، ازواج مطہرات بتلاتی ہیں کہ اس طریقے سے 3 لوگ آئے تھے
اور ان لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، لیکن میری حالت کیا ہے؟ انی اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا ہوں اور روزہ افطار بھی کرتا ہوں، روزہ توڑتا بھی ہوں، یعنی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں۔ انی اصلی و ارقد، میں رات میں اٹھ کر کے نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں۔ واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اس حدیث پہ آپ ذرا غور کیجئے، آپ سوچئے کہ یہ تین شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے، ان کی نیت میں کیا کوئی کمی تھی؟ کیا ان کے خلوص میں کوئی کمی تھی؟ بہت اچھی نیت تھی۔ ان لوگوں نے عزم کیا تھا کہ میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا۔ ایک شخص نے کہا کہ پوری رات عبادت ہی کرتا رہوں گا، تیسرے شخص نے کہا تھا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ بظاہر بہت اچھی نیت تھی، بہت اچھا مقصد تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے خلاف تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ میرے طریقے کے خلاف ہے، اور جس نے بھی میری سنت سے اعراض کیا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز بظاہر اچھی کیوں نہ ہو، بظاہر خوشنما کیوں نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اگر ہٹ کر کے ہو تو ایسی صورت میں اس کا شمار بدعت میں سے ہوگا، اور اس کو کرنے والا کبھی فلاح نہیں پا سکتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں، صحابہ کرام کے منہج کو اپنائیں، صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیں، تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو حلقہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، ایک حلقہ اس طرف ہے، ایک حلقہ اس طرف ہے، ایک حلقہ اس طرف ہے، اور اس حلقے میں کچھ لوگ ہیں، ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، تو تمام لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ حلقہ بنا کر کے اس طریقے سے ایک نئے طریقے پر ذکر و اذکار کر رہے ہیں، گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگ مسجد نبوی میں کس طریقے سے ذکر و اذکار کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے بتایا کہ لوگ اس طریقے سے حلقہ بنا کر کے، یعنی جو کیفیت تھی اس کیفیت کو بیان کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ تم نے انہیں کیوں نہیں کہا کہ تم لوگ اپنے گناہوں کو شمار کرو؟ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں کی جائیں گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف تیز قدم اٹھا کر کے گئے، اور انہی حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم لوگوں نے کون سی گمراہیت کا نیا دروازہ کھول دیا ہے، اور میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ تم لوگ اپنے گناہوں کو شمار کرو، تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اور انہوں نے ان کو تنبیہ کی اور کہا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کثرت سے موجود ہیں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے ہیں، اور تم لوگ اتنی جلدی گمراہیت کے شکار ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت تھی، اے ابو عبد الرحمن ہم تو خیر کے طالب ہیں، ہم تو خیر طلب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کتنے خیر کے طلبگار ایسے ہیں کہ ان کو خیر اور بھلائی نہیں مل سکتی ہے، وہ خیر کے چاہنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کو بھلائی نہیں مل سکتی ہے۔ ذرا غور کیجیے، اس حدیث پہ بھی غور کیجیے، وہ لوگ کوئی غلط عمل نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ کہنا کون سی برائی ہے؟ الحمدللہ کہنا کون سی برائی ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا کون سی برائی ہے؟ بظاہر اچھا عمل ہے، لیکن ایک نئے طریقے پر اس عبادت کو انجام دے رہے تھے، ایک نئے طریقے پر ذکر و اذکار کر رہے تھے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو روکا اور ان کو کہا کہ تم لوگ گمراہیت کا ایک نیا دروازہ کھول رہے ہو۔ اس حدیث سے غور کیجیے، آج کے زمانے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں ہی تو پڑھ رہے ہیں، ہم عبادتیں ہی تو کر رہے ہیں، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟
یہ غلط کام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی کی مخالفت کرنے والا کے کیا انجام ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد نبی کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے طریقے کی چھوڑ کر کے کسی دوسرے طریقے پہ چلتا ہے، یعنی صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے طریقے پہ چلتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر گیا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہو جانے کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے منع فرمایا ہے، اور صحابہ کرام نے ان چیزوں کو عمل نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام نے شب معراج کو نہیں منایا ہے، صحابہ کرام نے محرم میں تعزیہ نہیں نکالا ہے، صحابہ کرام نے رجب کے کوڑے نہیں بڑھے ہیں، اور بھی دیگر خرافات جو لوگ انجام دیتے ہیں جب صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی یہ مخالفت ہے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری کا فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان کو فتنہ یا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر کوئی نہ لاحق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے خلاف عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کو کوئی عذاب نہ نازل ہو جائے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی ہے کہ ہمیں اللہ اس رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے تیسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اس رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اس رسول نے جتنا دین دیا ہے اتنے ہی دین پر عمل کرو، اتنے پر اکتفا کرو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ تم اللہ کے رسول سے زیادہ آگے متقی و پرہیزگار نہیں بن سکتے ہو۔ ایک بدعتی شخص جو دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتا ہے وہ اللہ اس رسول سے آگے بڑھتا ہے، وہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچانے میں خیانت کی، آپ نے دین کے اس حصے کو چھپا لیا، اور آج کے یہ بدعتی لوگ یہ نئی چیز کو ظاہر کر رہے ہیں، نئی چیز کو ایجاد کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گویا کہ وہ الزام لگاتا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا قول بہت بہترین قول ہے۔ یہ چاروں امام ایسے تھے جو قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے تھے۔ ان کے نام پر لوگوں نے مذاہب بنا لیے ہیں، ان کے نام پر لوگوں نے فرقے بنا لیے ہیں۔ یہ امام خود ایسے تھے جو قرآن و حدیث کو عمل کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں نے خود اپنے نام کا فرقہ بنانے سے، اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہنے سے منع فرمایا ہے، اپنی تقلید کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول بہت عمدہ قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص نے دین میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کیا اور یہ سوچا کہ یہ چیز اچھی ہے، تو اس نے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کی، دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر نہیں پہنچایا۔ گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگایا۔ اور تم اللہ رب العالمین کی اس آیت کو پڑھ لو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح اولها، اس امت کے آخر کے لوگ بھی اسی چیز کے ذریعے درست رہ سکتے ہیں جس چیز کے ذریعے پہلے کے لوگ درست تھے۔ یعنی آج کے زمانے بھی کہ لوگ بھی اسی چیز کو اپنا کر کے درست اور خیر اور بھلائی کو پا سکتے ہیں جس چیز کو اپنا کر کے پہلے یعنی صحابہ کرام نے بھلائی کو پایا تھا۔ اس طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو اس دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں جو چیز دین میں نہیں تھا آج کے زمانے میں وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ساری خرافات نہیں تھی، یہ ساری نئی نئی عیدیں نہیں تھی، صرف 2 ہی عیدیں تھیں۔ یہ ساری چیزیں جو لوگ بدعات کے نام پر انجام دیتے ہیں، بدعت حسنہ کے نام پر، یہ ساری چیزیں خرافات میں سے ہیں، اس دور میں نہیں تھی، تو آج بھی وہ اس کا شمار دین میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔
اس لیے مسلمانوں ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحیح دین کو پہچانیں۔ آج کے زمانے میں ہر کوئی شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ صحیح دین پر آئے، اس کو پرکھنا چاہیے، ہر کسی کی بات پر ویسے یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ آپ جب بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو آپ کوئی بھی چیز جب خریدتے ہیں تو پرکھتے ہیں، ہر طرح سے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ چیز اوریجنل ہے یا نہیں، یہ چیز اصلی ہے نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے دکاندار ہمیں فریب دے رہا ہو، دھوکہ دے رہا ہو، نقلی چیز ہم سے بیچ رہا ہو۔ آپ ہر لحاظ سے اس کو پرکھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں یہ اپنے پیٹوں کو پالنے والے، یہ دین کے نام پر بدعات کو ایجاد کرنے والے، جب آپ کو دین کے نام پر ان ساری بدعتوں کی طرف بلاتے ہیں تو آپ بھی ان سے قرآن و حدیث کی دلیل مانگیے۔ آپ بھی کہیے کہ قرآن میں کہاں ایسا حکم ہے، قرآن میں کیا شب معراج بنانے کا حکم ہے، قرآن میں کیا اس طریقے سے تیجا 40واں 10واں کرنے کا حکم ہے، قرآن میں کیا اس طریقے سے محرم میں تعزیہ نکالنے کا حکم ہے، حدیث میں کہیں حکم ہے، کیا صحابہ کرام نے ان چیزوں کو کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو آپ کیوں دین کے نام پر ان ساری چیزوں کو امت کو گمراہ کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو ہمیں متنبہ کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کے دلیل دلائل مانگنا چاہیے، ویسے آنکھ بند کر کے ان کی بات پر یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں بدعت و خرافات میں سے ہیں، ہمیں صحیح دین کو اپنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز باقی نہیں رکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیز کو پہنچا دیا ہے۔ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، اب کوئی بھی شخص اس میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تم کو جنت سے قریب کرتی ہے، جہنم سے دور کرتی ہے، میں نے تم کو اس کے بارے میں بتلا دیا ہے، اور ہر وہ چیز جو تم کو جہنم کے قریب کرتی ہے، جنت سے دور کرتی ہے، اس سے میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات کی گواہی دی کہ میرے صحابہ، کیا میں نے دین کے کام کو نہیں پہنچا دیا ہے؟ تمام صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھ سوا لاکھ کا مجمع تھا، سب صحابہ کرام نے بیک وقت کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے دین کے کام کو کما حق پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑا ہے، کوئی چیز باقی نہیں چھوڑا ہے، دین مکمل ہے۔ اب کوئی بھی شخص اگر اس میں اضافہ کرتا ہے تو وہ مردود ہوگا، اور اس کی بات کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، اس کا شمار بدعت میں سے ہوگا۔ اس لیے آج کے زمانے میں آپ غور کیجئے، صحیح دین پر عمل کیجئے، جانچیے پرکھیے، یہاں سے جو بات آپ کو ملے گی قرآن و حدیث کی بات ملے گی۔ قرآن و حدیث کے علاوہ اگر کوئی بات میں کہوں تو ایسی صورت میں آپ دلیل مانگ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہاں سے کہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسرے لوگوں سے بھی دلائل مانگیے، آپ دوسرے لوگوں سے بھی قرآن و حدیث کا ثبوت مانگیے، ورنہ اس طریقے سے امت مختلف فرقوں میں بٹتے رہے گی، لوگ گمراہیت کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے گا۔ بدعت یہ اتنی مذموم خصلت ہے کہ ایک بدعتی کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی ہے۔ یہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ دیگر کبائر گناہوں سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ دیگر گناہ کا کرنے والا جب گناہ کو کرتا ہے تو جانتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ زناکار جب زنا کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، ایک شرابی جب شراب پیتا ہے تو جانتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ دیگر گناہ کا ارتکاب کرنے والا اگر گناہ کا کام کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن بدعتی جب بدعت کو کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ شیطان نے اس طریقے سے اس کو مزین کر کے، خوشنما کر کے پیش کر دیا ہے کہ وہ بہت خوش ہوتا ہے بدعت کو کر کے۔ اس لیے ایک بدعتی کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی خوش فہمیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان گناہوں سے بڑا گناہ بدعت کا کرنا ہے، اور بدعت ایسا سنگین گناہ ہے کہ جنت میں جانے کی بات تو چھوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا حوض کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت والوں کو قیامت کے دن جب محشر کا میدان ہوگا اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اسی دوران کچھ لوگ آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ امتی امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن فرشتے ان کے درمیان حائل بن جائیں گے اور کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی دنیا سے آنے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیسی نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا تھا، آپ کو اس کا پتہ نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، صحابہ فرشتے بھی اس چیز کو تسلیم کرتے تھے کہ آپ کے آنے کے بعد آپ کی امت والوں نے، ان لوگوں نے کیسی کیسی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا تھا، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے دین میں کیسی کیسی عیدیں اکٹھا کر لی تھی، کیسے کیسے خرافات لوگ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقا لمن غیر آبادی، ایسے لوگوں کو مجھ سے دور ہٹاؤ، ایسے لوگوں کو مجھ سے دور ہٹاؤ جنہوں نے ہمارے اس دین میں بگاڑ دیا، ہمارے دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا تھا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے دھتکار دیں گے۔
بھگا دیں گے ایسے لوگوں کو حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ آپ کا عمل اسی صورت میں قبول کیا جائے گا، آپ جنت میں اسی وقت جا سکتے ہیں جب کا آپ کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ آج کے دور میں ہماری یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ ہر کوئی شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہی اچھے صحیح دین پر آئے۔ آپ پرکھیے، جانچیے اور صحیح دین پر عمل کیجیے۔ شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، شعبان کے مہینے میں بھی لوگ سب 15 شعبان کی رات میں ایک جشن کا سما مناتے ہیں اور بھی خرافات انجام دیتے ہیں۔ آپ اس سے اجتناب کیجیے۔ شعبان کے سلسلے میں شرعی بات یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں روزہ رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنا کثرت سے روزہ رکھتے تھے اتنا کسی دوسرے مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چند دنوں کو چھوڑ کر کے بقیہ تمام مہینے کا روزہ رکھتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ کبھی بھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اس میں لوگ غافل رہتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ رجب ختم ہو رہا ہے، شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے تاکہ اپنی امت کے لوگوں کی قوت باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ پورے شعبان کا جب روزہ رکھ لیں تو رمضان کے روزے رکھنے میں دقت ہو۔ اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ہم جو قضا روزے رہتے تھے، جو حیض کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے، اسی شعبان کے مہینے میں ان کو پورا کرنے کا موقع پاتی تھیں۔ تو جو ماں اور بہنیں ابھی پچھلے رمضان کا روزہ نہ رکھ سکی ہوں، ابھی وہ روزہ رکھنا باقی ہو، تو ان کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں اپنے قضا روزے کو پورا کر لیں، رمضان کے آنے سے پہلے اس روزہ کو بھر لیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اسی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتی تھی۔ تو اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ آپ 15 شعبان تک جتنا روزہ رکھنا چاہیں رکھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور بدعت و خرافات سے بچیں، قرآن و حدیث پر آپ عمل کریں، یہی صحیح دین ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و بدعت سے بچا۔ اللہ رب العالمین جو مختلف بدعات لوگ انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان بھائیوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ایسے لوگوں کو قرآن و حدیث کے بتائے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کر دے۔ رب العالمین تو ہمیں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے ایک مہینے کے بعد، اس میں بھی تمام روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو تمام مسلمانوں کو سچا پکا موحد بنا، اور ہم میں سے جو مر چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، ہم میں سے جو مریض ہیں ان کو شفا کلیہ عطا فرما دے، آمین۔